کل سرگودا میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے بھی اسی بیک گراؤنڈ میں ایک بات کی تھی، جن کا کہنا یہ تھا وہ جو اندر اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے اسے نہیں پتا کہ باہر دنیا بدل چکی ہے، وہ خود ایک قصہ پارینہ بن چکا ہے، اسے نہیں پتا پاکستان ترقی کے نئے سفر کا آغاز کر چکا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس اندر بیٹھے ہوئے قصہ پارینہ کو حالات کا جتنا پتہ ہے شاید باہر موجود لوگوں کو بھی اس کا شیر کا بھی نہیں پتہ نہیں مریم نواز صاحبہ کس ترقی کی بات کر رہی ہیں۔ بہرحال جو مجھے یاد ہے، جو میرے علم میں ہے، یہ قصہ پارینہ جب وزیر اعظم تھا تو پاکستان 6.2% پر ترقی کر رہا تھا، آج شرح نمو 1.6% ہے۔ قصہ پارینہ کے دور میں ملکی زراعت، صنعت، ایکسپورٹ سب ریکارڈ سطح پر ترقی کر رہی تھی۔ آج ملک کی 50% آبادی جو ہے خط غربت سے نیچے چلی گئی ہے، لوگ ملک چھوڑ رہے ہیں، سرمایہ باہر منتقل کر رہے ہیں۔ پچھلے 3 سال کے دوران ملک میں سب سے کم بیرونی سرمایہ کاری آئی ہے، مگر جیل میں بیٹھے قصہ پارینہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ملک میں کتنی عمارت آ گئی ہے۔ شہد اور دودھ کی نہریں جو ہیں بہہ رہی ہیں وہ اتنی گاڑی ہیں کہ ان کا گاڑا پن جو ہے وہی مسائل پیدا کر رہا ہے، وہ بہنے کا نام نہیں لے رہے۔ یا تو ایک چیز نکال لی جاتی نا، خالی دودھ کی نہریں ہوتی، اب دودھ اور شہد جب مکس ہو کے بہتا ہے تو یا تو پھر وکری نہر کاٹ دے۔ پرابلم یہ ہے کہ وہ اتنی گاڑی ہیں کہ وہ نہریں بہنے کا نام نہیں لے رہے۔ شہد کی نہر بہانا کوئی آسان تو نہیں ہے نا اس دنیا میں۔ اب سیلاب متاثرین کو ناظرین 110 روپے کے شاپر میں 70 روپے کی چیزیں دی جا رہی ہیں۔ وہ قصہ پارینہ کو جیل میں بیٹھے کیا پتا کہ باہر کتنی عمارت ہے، باہر کتنا سرکار کے پاس پیسہ ہے، باہر کتنی ترقی ہو چکی ہے۔ قصہ پارینہ کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ چینی جو 70 روپے کلو پہ چھوڑ کے گیا تھا وہ اب کبھی ایکسپورٹ، کبھی امپورٹ، کبھی پھر امپورٹ، کبھی پھر ایکسپورٹ کے کھیل میں 200 روپے کلو تک پہنچ چکی ہے۔ قصہ پارینہ اتنا بے خبر ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے دور میں جو ڈالر 178 روپے کا ملتا تھا اب ماشاءاللہ 300 کو ٹچ کرنے کے قریب ہے۔ قصہ پارینہ جانتا ہی نہیں ہے کہ اس کے دور میں 150 روپے لیٹر ملنے والا پیٹرول اب 270 روپے تک پہنچ گیا۔ قصہ پارینہ کو کچھ بھی نہیں پتا، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس نے اپنے 3.5 سالہ دور میں جس کسان کو اس کا حق دلایا تھا، زرعی اکانومی میں 2200 ارب روپے منتقل کیے تھے، وہی کسان اب دربدر ہیں، اس کی گندم کا کوئی خریدار نہیں ہے، اور پتہ ہی نہیں ہے قصہ پارینہ کو کہ پنجاب حکومت نے اصل میں مڈل مین کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ وہ غلطی سے یہ ہوا ہے کہ مڈل مین کی کمر توڑتے توڑتے کاشتکار کی کمر بھی ساتھ ٹوٹ گئی ہے۔ کولیٹرل ڈیمیج اسے ہی کہتے ہیں نا۔ قصہ پارینہ کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ یہاں حکمرانوں اور سرکاری افسروں کے لیے اربوں روپے مالیت سے نئی گاڑیاں، بلٹ پروف اور پتہ نہیں کیڑی بم پروف گاڑیاں خریدی گئی ہیں۔ قصہ پارینہ تو خود اتنا کنجوس تھا کہ سرکاری خزانہ، سرکاری ملازمین پر بھی نشاور کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔